نہیں ہے؟ کیا ابراہیم کی امت نہیں ہے؟ کیا موسیٰ کی امت نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ کی امت نہیں ہے؟ ارے آج نبوت ان کے پاس رہے، کل نبوت اس قبیلے میں جائے، پھر نبوت کسی اور قبیلے میں جائے، امت میں گھومتی رہے تاکہ جمہوریت کی بنیاد کہیں تو پڑے۔ مگر سنت الہی ہے، سنت الہی ہے کہ ایک ہی گھرانے کو چنا، آدم کو لیا تو پھر آدم کی اولاد میں سے جس کو مجتبی کیا، جس کو مصطفیٰ کیا، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی اور اس کی ذریت کو کامیاب و کامران کیا۔ اب تک تو بحث میں نے یہ اس طرح سے کی ہے کہ یہ آیتیں اور یہ گفتگو صبح کی تقریر میں نہیں تھی، لیکن صبح کی تقریر میں نے ایک آیت پڑھی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کو پھر دہراؤں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صبح کو، یہ سورہ بقرہ کی 266ویں آیت ہے، 266، اور ارشاد ہوتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ عجیب آیت ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو؟ زور زور سے فریج کے ڈور کو بند کرنے سے یہ جلد خراب ہو جاتا ہے اور صحیح کروانے کے لیے بھاری رقم لی جاتی ہے، لیکن اب اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اس میں نہریں بہ رہی ہوں، اور ایسے میں وہ باغبان بوڑھا ہو جائے۔ کیا کوئی باغبان یہ پسند کرے گا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی ذریت کمزور ہو؟ اس مثال کو دیکھیے، یہ مثال ہے کہ جہاں آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہے، آیت خود ختم ہوتی ہے، ابھی پڑھا ہوں آیت کو، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ تمہارا کوئی باغ ہو، ملکیت ہو، پھل والے درخت ہوں، اس میں نہریں ہوں، اور ایسے میں تم پر ضعیفی طاری ہو جائے اور اولاد کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ مدافعت نہ کر سکے اور ایک مرتبہ بعد حوادث کی نظر ہو جائے وہ باغ، فاحترقت، اور وہ سارا جل کے رہ جائے۔ ان فی ذالک کذالک یبین اللہ الآیات، اسی طرح سے خداوند علی اعلیٰ آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلہم یتفکرون، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر سے کام لو، تم غور کرو۔ یعنی اگر کسی کی بھی کوئی ملکیت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بعد میری اولاد اس قابل ہو جو اس ملکیت کو سنبھال سکے۔ یہ ہے قرآن۔ بہت اور کسی کی بھی ملکیت ہو، مکان چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، تجارت چھوڑ رہا ہے، آپ خود جانتے ہیں یہ تجربہ کتنا عجیب تجربہ ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کیا باپ نہیں چاہتا کہ بیٹا مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے تجارت پر کام کرنے کے قابل ہو جائے، تجارت کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے؟ کیا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ملکیت پر قابل اور تصرف جب اس کی اولاد ہو تو اس میں صلاحیت بھی ہو؟ یہ ذرا سی ملکیت کا حال ہے، ذرا سی ملکیت کا حال ہے کہ جہاں انسان کوئی باغ چھوڑے تو دل چاہتا ہے کہ ذریت ضعیف نہ ہو، ضعیف کے معنی آپ سمجھے، کمزور نہ پڑ جائے اولاد۔ ایسے کہ جب کسی انسان کامل کو امتداد زمان و مکان میں، امتداد عقل و فکر میں قیامت تک کے لیے اپنے باغ کو رکھنا ہے تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کی ذریت کمزور ہو جائے؟ یہ صبح کو میں نے سوال کیا تھا، یہاں سوال امتوں کا نہیں ہے، ذریت کا سوال ہے، ذریت کا سوال ہے کہ تمہارا باغ ہے، اولاد طاقتور رہے تاکہ سنبھال سکے باغ کو۔
اور اگر یہ رسول کا لگایا ہوا باغ ہے تو رسول کی خواہش یہ ہوگی کہ میری اولاد اتنی قوی رہے، اتنی قوی رہے کہ قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ جائے، قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ جائے اور محافظت کرتی جائے اسلام، اس لیے کہ اسلام